کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے اور ضرور اٹھایا جائے۔ جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا، تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے، جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو۔ اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے۔ اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں، نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی۔ اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں۔ مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، ہم
चाहें तो एसी में रहें, हम चाहें तो पंखों में रहे, हम चाहें तो जैसा चाहें लिबास इस्तेमाल करें, मगर अल्लाह अकबर जरा तसव्वुर में लाएं, ये बातें किसी मौलवी साहब की कही हुई नहीं है, ये बात तो मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही आगाह करने के लिए फरमा दिया। जरा तसव्वुर में लाए। अल्लाह अकबर। इस वक्त तो सूरज चौथे आसमान पर है और पुष्ट की तरफ से चमक रहा है, और उस वक्त जो सूरज होगा, सूरज अल्लाह अकबर चौथे आसमान पर नहीं होगा, बल्कि इंसान के सर और सूरज के दरमियान एक हाथ का फासला होगा, और फिर वो पीठ की तरफ से नहीं चमकेगा बल्कि अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यौमे हिसाब की कैफियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान जो है उस सूरज की तपिश की वजह से कैफियत ये होगी कि लोगों के सर में भेजे इस तरीके से खोलते होंगे जिस तरीके से चूल्हे पे रखी हुई हांडियों के अंदर पानी खोलता है, उस तरह खोपड़ियों के अंदर भेजे खोल रहे होंगे। यौमे हिसाब का तसव्वुर तो किया जाए। अभी यहां नेक और बद की कोई तमीज नहीं है, अभी यहां नेक और बद का कोई तस्करा नहीं है, यानी गुनेगार और नेकोकार, परहेजगार, फासिक और फाजिर, अभी इसका कोई तस्करा नहीं है। अभी नमाजी और बेनमाजी का कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर, ये इंसान की कैफियत है। जिस मैदान के अंदर इंसान अल्लाह को हिसाब देने के लिए खड़े होंगे, उसकी कैफियत ये है, सूरज चमक रहा है, अपने चेहरे की तरफ से इंसान के वजूद के अंदर, खोपड़ियों के अंदर भेजे खोल रहे हैं, और नाक के जरिए से वो भेजा बह करके बाहर निकल रहा है। आंखें पिघल रही है, आंखें पिघल पिघल करके बह रही है। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका सादिक व मज़दूक सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान पसीने के अंदर है, कोई घुटनों तक पसीने में गर्क है, कोई कमर तक पसीने में गर्क है, कोई कंधों तक पसीने में गर्क है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है। और फिर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, यानी पसीने का दरिया नहीं होगा, बल्कि जो जितने पसीने में गर्क होगा उसका पसीना उसी तक महदूद रहेगा, और वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना उसके साथ साथ जाएगा। यानी एक का पसीना दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, दूसरे का पसीना इसके पसीने से नहीं मिल रहा होगा, बल्कि पसीना जिसका होगा वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहा होगा। अल्लाह अकबर। और वो पसीना भी खोल रहा होगा। प्यास की शिद्दत ये होगी कि जबान सीने पे लटक रही होगी, जैसे गर्मी में कुत्ते की जबान उसकी लटकती रहती है, वैसे प्यास की वजह से इंसान की जबान इंसान के सीने पे लटक रही होगी। उस वक्त इंसान इतनी तकलीफ में होगा, इतनी मुश्किल में होगा, इतनी परेशानी में होगा कि लोग तमन्ना कर रहे होंगे जल्दी से हिसाब किताब की ये तकलीफ खत्म हो जाए। हत्ता कि यहां तक रिवायतों में आया है, लोग उस तकलीफ से तंग आकर के यहां तक तमन्ना करेंगे कि अगर हमें जहन्नम में डालना हो तो जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम हिसाब की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए, मैदान महशर की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कैफियत से सबको गुजरना है। कुरान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? अल्लाह अकबर। इस कैफियत के अंदर अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, जो बहुत सारे सवालात होने हैं, जो बहुत सारा पूछा जाना है, उनमें से एक सवाल ये भी है। अब वो कैफियत है, मैं समझता हूं अल्लाह अकबर, इंसान अगर तकरीर कर रहा हो और दो चार बच्चे जो है पटाखा फोड़ने में लग जाएं तो इंसान के जहन से तकरीर के मजामीन निकल जाते हैं। कोई बंदा शायरी कर रहा हो और कहीं पर ढोल पीटने की आवाज आ जाए तो शायरी के मजामीन जहन से निकल जाते हैं। इंसान कुछ लिख रहा हो और खुद का बच्चा रोने लग जाए तो इंसान के जहन से मजामीन
जरासीम निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी। सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती है, पसीने में डुबकियां हैं। इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खौलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान की जबान उसके सीने पे लटक रही है। और उस वक्त मुख्तलिफ सवालात किए जाने हैं। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, वो गज्जूर वादहू ला शरीक, अल्लाह अल्लाह, वो सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों को नहीं सौंपा गया मामला, अल्लाह खुद हिसाब ले रहा है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, उसमें से एक सवाल जिसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। नईम का मतलब क्या है? इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है, मुख्तलिफ अकवाल है, लेकिन आज का जो उन्वान दिया उस उन्वान की मुनासिबत से वही कौल लिया जाएगा जो आपके सामने पेश करना है। मुख्तलिफ अकवाल है। नईम का क्या मतलब है? अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा तो एक मतलब नईम का ये है, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। उस वक्त वो कैफियत को याद करो, जरा तसव्वुर में लाओ। माए रमजान शरीफ के महीने में गर्मी की वजह से इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है तो उस वक्त प्यास की वजह से उसकी कैफियत क्या होती है। मुसलमानों जरा गौर करो, जबान सीने पे लटक रही है, आंखें बह रही है, नाक से बेजा बाहर आ रहा है, पसीने में शराबोरी का आलम है। खुदाए कहार वादहू ला शरीक इंसान से उसकी जवानी के बारे में पूछ रहा है। बताओ अपनी जवानी की रातों को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के दिन को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के वक्त को तूने कहां गुजारा। बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल हो रहा होगा। अब मुझे बताएं उस कैफियत के अंदर इंसान अपनी जवानी को अल्लाह अकबर कहां और कैसे गुजारा, रब की बारगाह में जवाब देना होगा। जरा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या हम अपनी जवानी का हिसाब दे सकेंगे? आप हो या हम हो या और कोई हो, जरा गौर तो करें। अपनी रातें कहां गुजर रही है, अपनी रातें किस तरह गुजर रही है, अपनी सुबह किस तरह गुजर रही है, अपनी शाम किस तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, उस दिन नबियों की जबान पर भी हदीस पाक में आया है, नफ्सी नफ्सी होगा। सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। बल्कि एक हदीस सुन ले फिर आपको अंदाजा होगा। यहां तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्स दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वक़ार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए एक सवाल करेगा। क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर, हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा,
اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھوارے نکلنے لگے گی۔ اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے، ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال سے خون کی پھوارے نکلے گی جواب دینے سے پہلے۔ یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا۔ اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون کی پھوارے بال سے نکلے گی، بال سے خون کی پھوارے پھوٹ پڑے گی، تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا، تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی، تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی، تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اور یہاں ہنسنے کی بات نہیں، کوئی مشاعرہ تو نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کریں۔ کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے، کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان، اللہ اکبر، جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے، اندازہ فرمائے، اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے۔ وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال سے نکل پڑے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ارے نہیں مولانا، اللہ رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر! میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اللہ اکبر! اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ ذرا غور تو فرمائیں، دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے، مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر! جوانی اللہ کو پسند، جوان اللہ کو پسند، جوانی بڑی قیمتی ہے، اللہ اکبر! اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو۔ ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے، اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ بلا تمثیل، اللہ اکبر! مہمان 3 دن تک رہتا ہے، اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا، اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ جانتی ہے دنیا
دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا. اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے. اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی. 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی. اللہ اکبر. 37 سال کے تھے یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے. اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ اکبر. ہر صحابی جوان تھا. اللہ اللہ. جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے, حضرت سعد بھی جوان ہے, حضرت سعید بھی جوان ہے, طلحہ و زبیر بھی جوان ہے, عثمان ابن عفان بھی جوان ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں. یہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر. دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا. اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی, وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی. اے میری قوم کے جوانوں, اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو, جوانی بہت قیمتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے, جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے, عبادت کرے, اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک دو صدیق نہیں, 70 صدیقوں کا ثواب. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے, شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے. مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں. ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ. ایک دو نہیں, 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی. 70 صدیق کسے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد. اسی لیے حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ. بچ جاؤ حرام سے, یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ, اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ,
अपने कानों को हराम सुनने से बचाओ, अपने पेट को हराम लुक्मे से बचाओ, अपनी जबान को हराम चीजों से बचाओ, हराम से रुक जाओ, फराइज और वाजिबात की तरफ रुक कर लो, जिस चीज का हुक्म दिया गया उसकी तरफ आ जाओ। लेकिन अफसोस आज हराम देखना तो लोगों को इतना महबूब हो गया, इतना महबूब हो गया, बड़ी माजरत के साथ आप मिलते कहीं और नहीं हो, इसलिए माइक पर ही बोलना पड़ता है। जैसा मरीज वैसी दवा। मुझे तो शर्म भी आती है, अजियत भी होती है, मगर क्या करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करना है। आंख हराम में इतनी मुब्तला हो गई कि आज कितने जवान हैं जिनके मोबाइल हराम फिल्मों से महफूज है, गंदी पिक्चरों से महफूज है। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूं या अल्लाह, क्या ये कौम है, और वो भी जिना की फिल्में। अल्लाह अकबर। जिना का लफ्ज सुनकर ईमान वालों के कलेजे कांपते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या हो गया इस कौम को? इस कौम के जवान जिना की फिल्में देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि क्या है। सोचो, जिना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद होती है, नींद आती है। अल्लाह अकबर। आइए एक कॉल सुन लें। किसका? सैयदना सलमान फारसी का। गौर से सुने, हो सके तो दिल पे नक्श करें। अल्लाह अकबर। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं, और ये सलमान फारसी कौन है पता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जरा हदीस के तेवर पर नजर करना, अजमत बयान करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम, क्या शान बयान करने का अंदाज है। फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि महबूब, मैं 4 लोगों से मोहब्बत करता हूं, तू भी उन 4 से मोहब्बत किया कर। महबूब खुदा को कहा जा रहा है, मैं जिन 4 से मोहब्बत करता हूं, तू भी उन 4 से मोहब्बत किया कर। मैंने पूछा, अल्लाह वो 4 कौन है जिससे तू मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करूं? तो अल्लाह ने फरमाया, उनमें से एक सलमान फारसी है। सलमान से मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत किया करो। दूसरा अली इब्ने अबू तालिब है, अली से मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत किया करो। तीसरा मिकदाद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी किया करो। चौथा अबू जर गिफारी है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी किया करो। अलग अलग अंदाज में अलग अलग सहाबा की अजमत को बयान किया गया। अंदाजा फरमाए, हुजूर के सदके सब महबूब है, लेकिन इनकी अजमत को हुजूर ही के जरिए उजागर किया जा रहा है। सोचो, जिनको अल्लाह अपने महबूब को कहे कि महबूब आप इनसे मोहब्बत करें, वो क्या हस्तियां होगी। बल्कि एक हदीस पाक ये भी है कि जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है, जन्नत को 3 लोगों का इश्तियाक का इंतजार है। उनमें से एक अबू जर है, एक सलमान फारसी है, और एक अली इब्ने अबू तालिब है। हदीस पाक में अलग अलग अंदाज में बात आई है। और ये सलमान कौन है? खून के एतबार से, खून के एतबार से इनका रसूलुल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है बज़ाहिर, मगर हुजूर ने क्या अज़मत अता की। फरमाया, सलमान मेरी अहले बैत से है। फरमाया, सलमान मेरी अहले बैत से है। और ये भी सुन ले, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर पर बहुत ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत न थी। चंद मखसूस लोग थे जिनको सैयदा के दरवाजे तक जाने की इजाजत थी। उनमें से उन खुशनसीबों में एक सैयदना सलमान फारसी भी थे, जिनको बार बार सैयदा के घर जाने की इजाजत दी जाती। ये वो सलमान फारसी है। और आका फरमाते, सलमान का जुहद सबके जुहद से बढ़कर है। अगर सलमान फारसी पर गुफ्तगू हो तो इसी पर बात मुकम्मल हो, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं, वरना मुंतज़मीन जो है वो ये तसव्वुर करेंगे कि कहीं उन्वान कुछ दिया था, बात कुछ हो गई। मगर एक बात बता दूं, सैयदना सलमान फारसी, आप जोहद की इंतहा लगा ले, आदमी कितना जाहिद हो सकता है। जाहिद मतलब कितना परहेजगार हो सकता है। मेरे भाई, मोहल्ले का कारपोरेटर जो बनता है, रायचूर की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर की, जो मोहल्ले का सिर्फ कारपोरेटर बन जाए ना, तो उसका घर साल भर में बदल जाता है।
اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے، لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے. یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند ہزار روپے ہوتی ہے، مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی ہے، پورے عراق کا گورنر بنایا گیا عراق کا، لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے، بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے. عراق میں مدائن کے اندر وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا. اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہو، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، اور تہبند ہوتی تھی، تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا. یہ گورنر ہے پورے عراق کا. سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال. لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے، بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ، یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں، اور دنیا کے کتنے عجوبے؟ کتنے؟ 7 عجوبے دنیا کے. کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں، رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے. ہاں اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے، لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہو، ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں؟ ہستیاں ایسی کہاں ہیں؟ خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو، اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے. زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، علم کیا ہے، عشق کیا ہے، تجارت کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا. اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی. وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھتے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ. 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے. ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں، میری بہنوں کی بھی توجہ. سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں، یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں. اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتا ہے؟ انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے. زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے. انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے. اب سن لو، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں. یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے، جوانی کو داؤں پہ لگانے والے، جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے، ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں.
اللہ دور نہیں ہے، اللہ شے رخ سے زیادہ قریب ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ غافل ہونے سے پاک ہے۔ سنتم ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اور اس کی شان یہ ہے، شان غیرت یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہو من دافع، جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا، تو میرا محبوب بندہ ہے، تو نے، میں فیصلہ کر چکا۔ وہ اے شان کما، کیا غیور اور غیرت والا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ لو۔ جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتا چلا کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لوط میرا بھتیجا ہے، ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے۔ تو جواب آتا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے، تیری دعا تو قبول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر، خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا، اس کو کمزور مت سمجھنا۔ جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں، اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا، تو لوگوں نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جا کے تحقیق کر لو، اس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں، سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا، وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے، توجہ، 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا، کسی کو دکھا دی، تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے، مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے، تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے۔ 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا۔ آج جوانیاں لٹ رہی ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے، ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ میرا بچہ کہاں ہوگا، میری بچی کہاں ہوگی۔ اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ بات کا احساس نہیں
کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو تو کون سی کھیت کی مولی ہے؟ آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی, یہ آوارگی تو نہیں تھی, یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی, پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتا ہے؟ نبی کا بیٹا, نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے, صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا, نبی کا باغی ہو گیا. قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک, اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا, اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں, جو ماں باپ سکون سے اس کی سانس لے رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی مے پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے. اللہ اکبر. الیاذ باللہ. ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص, جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص, عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا, حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا, اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی. ہم لوگ سکون سے, اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھی, اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی, گندگی. آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت تو لوگ زنا کر سکتے تھے, زنا دیکھنے کا مزاج تو نہ تھا. آج کتنی گندی فلمیں ہیں, اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے. ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے, بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے, پاگل بھی ہو جاتے ہیں, پھانسی بھی لیتے ہیں. اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں, اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں, اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حمل سے, اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا. بہت حیا آتی ہے, لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت تو اس میں چیخ نہیں ہے. ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے, یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے, قوم کا ہر جوان جل رہا ہے. وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا, وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا, وہ جوان, ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا, وہ میری قوم کا جوان تھا, مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی. وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر, پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں. اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے. او بزدلوں, سائے سے ڈرنے والوں, موت کے نام سے گھبرانے والوں, پاپی ہوئے, مجرم ہوئے, جرائم پیشہ ہوئے, اس لیے تم بزدل ہو گئے. تم ہی تھے, تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی, اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی, تو یقین کے اس عظیم اللہ اکبر دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے. کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ ایک شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے, ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے, یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے. یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر. تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا. تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی. تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے, اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تب
بھٹکتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے؟ جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا؟ جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا، بددعا دینے نہیں آیا، بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں۔ بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو، منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے، سونے والوں اٹھو۔ اور میرے امام نے یوں کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ نہیں مسلمانوں، ہم زنا کے لیے نہیں ہیں، کوے غلاظت کھاتے، کوے گندگی کوے کھاتے، کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا۔ عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں۔ اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو۔ تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ حیرت ہے، ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں، دوسرے گندی فلمیں دیکھ کے زنا کر رہے ہیں، اور زنا کا وبال خوب جانتے ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی، لولی، اندھی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر بار بار صدمہ ان کا تازہ ہو، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ زانی، ایسا نہیں۔ 95% لوگوں کے یہاں زنا